شمع بز میں نور وحدت حضرت سجاد ہیں۔ یوم عاشور کے بعد جب اسیران کربلا کو زنجیروں میں جکڑ کر عورتوں اور بچوں کے ساتھ قافلے کو 1300 میل کا پیدل سفر کر ملک شام میں یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو اس موقع پر سر سے پاؤں تک بیڑیوں میں جکڑے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایسا تاریخی خطبہ دیا جس نے یزیدی حکومت کی بنیادیں ہلا دی، اور وہ یزید جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط پروپیگنڈا کرتا ہوا شہید کرنے کا جواز اپنے امراء کو بتا رہا تھا، امام کے خطبے نے اس کی سفاکی اور جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس وقت یزید جامع مسجد پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شام کے تمام امراء و رؤسا جمع ہیں۔ یزید سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبہ پڑھنے سے میرا بنا بنایا کام بگڑ جائے۔ یہ سوچ کر یزید نے فوراً ایک شامی خطیب کو اشارہ کیا، وہ ممبر پر چڑھ گیا اور خطبہ شروع کر دیا۔ وہ خطبہ کیا ہوتا، جھوٹ کا جیتا جاگتا شہکار تھا، جس میں آل ابو سفیان کی بیجا تعریف اور آل ابو طالب کی تحقیر و تذلیل اور خانوادہ رسول اللہ کی برائیاں تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی غیرت ایمانی اس غلط بات کو برداشت نہ کر سکی۔ آپ کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر فرمایا، اے شامی، تو انتہائی جھوٹا اور فتنہ پرور خطیب ہے، ایک فاسق و فاجر سیاہکار بندے کی خوشنودی کے لیے اللہ جل شانہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور خدا کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ پھر آپ یزید کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے یزید، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج مجھے خطبہ پڑھنے کا موقع دے گا، پھر یہ وعدہ خلافی کیسی؟ یزید اس یاد دہانی کے باوجود بھی امام زین العابدین علیہ السلام کو خطبہ پڑھنے کا موقع نہ دینا چاہتا تھا، مگر حاضرین مسجد کھڑے ہو گئے اور اصرار کرنے لگے۔ اہل بیت اطہار کی شان خطابت بے مثل ہے، آج ہم انہی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں۔ یزید اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے لگا۔ یزید کہتا ہے، امام زین العابدین اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کی فصاحت و بلاغت کا عرب و عجم میں ڈنکا بج رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاشمی شعر اپنے شاندار فصاحت و بلاغت سے پاسا ہی پلٹ دے۔ اس پر یزید کے ساتھیوں نے جواب دیا، ابھی بچے ہیں، اتنا سلیقہ کہاں، امید ہے کہ واعظ و نصیحت کر کے خطبہ ختم کر دیں گے۔ مجبور ہو کر یزید نے آپ کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ شروع فرمایا۔ حمد و نعت بیان فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بچو دنیا اور اس کے فریب کاریوں سے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو زوال پذیر ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ اس نے گزشتہ قوموں کو فنا کر دیا ہے، حالانکہ تم سے زیادہ ان کے مال تھے، ان کی عمریں تم سے کہیں زیادہ لمبی تھی، ان کے جسموں کو مٹی نے کھایا اور ان کے حالات پہلے کی طرح نہیں رہے، تو اب تم ان کے بعد دنیا سے کس بہتری کی امید رکھتے ہو؟ افسوس افسوس، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ کہ اس دنیا سے لپٹے رہنا اور اسی میں مشغول ہو جانا بے فائدہ ہے۔ لہٰذا اپنی گزشتہ اور اپنی آئندہ کی زندگی پر غور کرو، نفسانی خواہشات سے فارغ ہونے اور عمر کی مدت کے ختم ہونے سے پہلے نیک کام کرو، جن کا اچھا صلہ تمہیں آئندہ ملے گا، کیونکہ اونچے اونچے محلوں سے بہت جلد قبروں کی طرف بلائے جاؤ گے اور اچھے برے کاموں کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ کی قسم بتاؤ، کتنے تاجروں کی حسرتیں پوری ہوئی اور کتنے جبار ہیں جو ہلاکت کی گڑھوں میں گرے، جہاں انہیں ان کی ندامت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ظالم کو ان کی فریاد رسی نے۔ اسی کا صلہ انہوں نے پایا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا، اور اے نبی، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے لوگوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا اسے اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میرا نام علی ہے اور میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں، میں مکہ زادہ اور صفا اور مروہ اور مینا کا بچہ ہوں، میں اس ذات قدسی صفات کا بیٹا ہوں جس پر ملائک آسمان صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے متعلق باری عز و جل کا ارشاد ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قیامت میں ساتھی ہے حوض کوثر اور قیامت کے دن صاحب علم ہوگا، میں صاحب دلائل اور معجزات کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو کرامتوں کا مالک اور صاحب قرآن ہے، میں بیٹا ہوں اس سردار کا جو قیامت کے روز مقام محمود پر فائز ہوگا، میں صاحب سخا و عطا کا بیٹا ہوں، میں اس شہنشاہ ذی وقار کا بیٹا ہوں جسے درخشندہ تاج پہنایا جائے گا، میں بیٹا ہوں صاحب براق کا، میں بیٹا ہوں صفات و حکم اسماعیلی رکھنے والے کا، میں بیٹا ہوں صاحب تعویل کا،
میں بیٹا ہوں صاحب صدور درود کا، میں بیٹا ہوں اللہ مالک و معبود کے رسول برحق کا، میں بیٹا ہوں ابراروں کے سردار کا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے بہشتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے رضوان جنت مخصوص ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر ہتھیلیوں پر گھمایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پیاسے جان دی، میں بانی کربلا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ اور چادر چھین لیے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے آسمان کے فرشتے روئے۔ اے لوگوں، اللہ نے اچھی آزمائش کے ساتھ ہمارا امتحان لیا، ہمیں علم و ہدایت عطا فرمائی اور ہمارے مخالفوں کو گمراہی کا جھنڈا پکڑایا، اور ہمیں جملہ عالمین پر بزرگی عطا فرمائی۔ ہمیں وہ دیا جو اہل عالمین میں سے کسی کو نہ دیا، اور ہمیں 5 چیزوں کے ساتھ مخصوص فرمایا جو مخلوق میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی: علم، شجاعت، سخاوت، محبت الہی، محبت رسول، اور ہمیں وہ عطا فرمایا جو مخلوق میں سے کسی کو نہ عطا فرمایا۔ اس خطبے کا یہ اثر ہوا کہ لوگ چیخ چیخ کے رونے لگے، اور اس قدر عوام بے چین ہو گئی کہ یزید نے گھبرا کر مؤذن کو اذان کہنے کا اشارہ کیا۔ مؤذن نے اذان دینی شروع کی۔ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو امام نے جواب میں فرمایا، بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے مؤذن، تجھے قسم ہے اللہ قدوس کی، ذرا چپ رہ۔ جب مؤذن خاموش ہو گیا تو آپ نے یزید سے فرمایا، اے یزید، سچ کہہ، کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نانا ہیں یا تیرے؟ اگر تو نے کہا میرے ہیں تو تو نے سچ کہا، اور اگر کہے کہ تیرے ہیں تو جھوٹا ہے۔ یزید کہنے لگا، بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے نانا ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا، ظالم، جب تو یہ سب جانتا تھا تو تو نے کیوں قتل کیا ان کے کنبے کو، اور کیوں گالیاں دی ان کے حرم محترم کو؟ یہ سن کر یزید بالکل خاموش ہو گیا، اور اہل مسجد چیخے مار مار کر رونے لگے۔ عالم یہ ہو گیا کہ یزید کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے۔ گھبرا کر کہنے لگا، اے لوگوں، کیا تمہارا گمان یہ ہے میں نے حسین کو قتل کیا؟ اللہ لعنت کرے حسین کے قاتل پر۔ ان کو قتل کرنے والا عامل بصرہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ اس کے بعد پھر یزید نے حکم دیا، جس نے امام حسین کے سر مبارک کو جسم اقدس سے جدا کیا ہے اور جو اس کے مددگار تھے، ان تمام کو میرے سامنے لایا جائے۔ سب سے پہلے شیش ربی سامنے آیا تو یزید نے اس سے کہا، افسوس تجھ پر، میں نے تجھے قتل حسین کا حکم دیا تھا۔ شیش ربی نے کہا، ہرگز نہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے انہیں قتل کیا، اور اشارہ کیا خلی بن یزید کی جانب۔ یزید نے خلی سے بھی وہی سوال کیا۔ خلی نے بھی وہی جواب دیا جو شیش ربی نے دیا تھا۔ غرض یہ کہ سوال و جواب ہوتے ہوتے حسین بن نمیر تک بات پہنچی۔ اس نے بھی انکار کیا اور کہا، جان کی امان دے تو قاتل حسین کا پتہ بتاؤں۔ یزید نے کہا، امان ہے۔ نمیر نے کہا، امیر، بے شک یہ کام اس کا ہے جو نشان قائم کرنے والا ہے، مال و زر دینے والا ہے، لشکر جمع کرنے والا ہے، جس نے خطوط بھیج کر وعدہ وعید کر کے انہیں بلایا، وہی امام کا قاتل ہے۔ حسین ابن نمیر کے جواب سے یزید مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور جامع مسجد سے اٹھ کر گھر چلا گیا۔ حضرات گرامی، یہ ایک مختصر مطالعہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔